بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی ایسے موضوع پہ بات ہو سکے، رمضان المبارک کے حوالے سے ایسے موضوع پہ بات ہو سکے جس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں، کچھ فائدہ ہو سکے، معلومات میں ہمارے اضافہ ہو سکے، اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ایک دفعہ پھر سے تازہ ہو سکے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور اس جملے سے تو ہم واقف ہی ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام بلا شبہ ایک ایسا خوبصورت ایک مذہب ہے، ایک ایسا خوبصورت طرز زندگی ہے کہ جس سے عرب والے جو اندھیرے تھے، جو تاریکیاں تھیں، جو جہالت تھی، اس سب کو بدل کے ریاست مدینہ ایک خوبصورت ایسی ریاست جس میں واقعی انسان بستے تھے، اور بڑے فخر سے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بستے تھے۔ وہ تھی مسلمان کی اصل شکل، جنہوں نے اس پورے نظام کو، اس دین اسلام کو صحیح معنوں میں وہ اپنے اوپر ڈھالا، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، ہر چیز وہ اس میں دی گئی انسان کو جو انسان کو فطری طور پہ چاہیے، اور فطری طور پہ جتنی آزادی انسان کو نہیں چاہیے اتنی آزادی انسان کو نہیں دی گئی، کیونکہ انسان دین فطرت ہے۔ دین اسلام کے کچھ ستون بھی ہیں، کچھ ایسے اہم رکن ہیں جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے پریکٹس کرنا بڑے ضروری ہیں، اور وہی مطلب اتنے اہم رکن جو ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں ہم ان کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ ارکان اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے، ارکان اسلام اور ان کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ارکان اسلام ہے وہ ہیں ایمان کی گواہی، سب سے پہلے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، دین اسلام پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آج ہم تفصیل سے اپنے مہمانوں سے جانیں گے۔ نماز کتنی اہم ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ روزہ ڈیفینیٹلی رمضان ہے، اور یہی وہ ایک مہینہ ہوتا ہے کہ تقریباً دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نیکیاں جو اجر ہے وہ اس کا سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ رمضان میں ہمیں بونس مل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہر چیز کے، تو زکوٰۃ اور پھر حج کی تیاری، تو یہ 5 چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں میرے، یہ ہیں اسلامک اسکالر ہیں جناب علامہ اسرائیل نعمانی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ جو آج کی دوسری مہمان ہیں یہ پروفیسر ہیں، خطیبہ ہیں، ادیبہ ہیں اور شاعرہ ہیں۔ ماشاءاللہ ایک ٹیچنگ کے حوالے سے، اگر تعلیم و تدریس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تفسیر قرآن پاک سے ان کا تعلق ہے۔ جناب سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ کرم ہے مولا کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ اسرائیل نعمانی صاحب، تو ارکان اسلام کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کیا یہ 5 ہی چیزیں ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی آزادی ہے، یا یہ پوری کر لیں تو ذرا ادھر ادھر چھوٹ مل جاتی ہے؟ یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
الحمدللہ علی احسانہ۔ فہیم عباس صاحب، آج آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت محفل سجائی اور ایک اہم موضوع کی طرف آپ نے جو ہے علماء کرام کو اور خاص طور پر اس محفل کے شرکاء کو اپنے مدعو فرمایا، اور جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس موضوع پر قوم کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ یعنی ارکان اسلام، یعنی بنیادی طور پر ایک اسلام میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ارکان اسلام بنیادی کیا چیز ہے کہ جس وجہ سے ایک انسان کی ایک تکمیل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں دو چیزیں ہیں اسلام کے، ہم اس کو دو شعبوں میں اگر ہم اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں تو اس کے اندر پہلا شعبہ عقائد ہیں اور دوسرا شعبہ اعمال ہے۔ تو شعبہ عقائد کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو شعبہ عقائد ان حقائق اور نظریات کا نام ہے کہ جن پر ایک غیر متزلزل طور کے اوپر ایمان رکھنا ضروری اور لازمی ہے، جس کے بغیر انسان جو ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ شعبہ کیا ہے کہ جو عقائد اور نظریات سے تعلق رکھتا ہے وہ ایمان باللہ، اور ایک ہے ایمان بالرسالت، اور ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالآخرت، اور ایمان جو ہے یہ 5 ارکان ہیں جو کہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرا شعبہ جس کی میں نے تقسیم کی تھی وہ شعبہ اعمال ہے، اور شعبہ اعمال میں جو 5 چیزیں ہیں وہ یہی بنیادی ارکان ہیں کہ جس کی طرف آپ نے اس موضوع کا جو ہے آپ نے جو محفل سجائی ہے وہ 5 چیزیں شعبہ اعمال کی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ یعنی اللہ رب کریم کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور وہ تقیم الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا ہے، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، وہ تصوم رمضان اور رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھنے ہیں، وہ تحج البیت اور حج کو ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں یہ بنیادی جو ہے ارکان اسلام ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ توحید پر بات کرتے ہیں کہ حدیث جبریل میں بھی اس کی طرف واضح طور پر وضاحت ہوئی کہ حضرت جبریل جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، کہ اے اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے، آپ اسلام کے بارے مجھے آگاہی اور خبر دیجیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اے جبریل اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب گواہی کس طور کے اوپر دینی ہے، اس پر ایک بہت بڑا کلام ہے۔ تو ایک تو یہ کہ زبان سے اقرار، جس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، اور ایک ہے تصدیق قلبی۔ تو زبان کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ 2 چیزیں باہم مربوط باہم ملیں گی تو پھر انسان کی گواہی معتبر ہوگی اور مومن ہوگا۔ فقط زبان سے گواہی دینا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، اللہ کے محبوب کو آخر رسول مانتا ہوں، لیکن دل اس کی گواہی نہ دے تو پھر یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو الگ الگ ایک گروہ بنا دیے گئے تھے، اس کے اندر ایک گروہ تو منافقین کا بھی تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے منافقین کا جو ہے وہ ان کو ذکر فرمایا، جبکہ منافقین کے بظاہر اعمال بہت اچھے تھے، وہ تلاوت کرنے والے تھے، وہ سرکار دو عالم وسلم کو بڑے اچھے مشورے دینے والے تھے، اور دین اسلام کے لیے بھی پیش تھے، لیکن تھے چونکہ منافق۔ اور منافق کے بارے میں کیا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ، وہ زبان سے کہتے تھے کہ قالوا آمنا، کہ یعنی ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے اولیاء کی طرف یا اپنے رفقا کی طرف جب وہ ایک خلوت میں اور تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو کہا قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو زبان سے اگر اقرار ہو اور دل سے تصدیق نہ ہو، تو یا دل سے تصدیق ہو زبان سے اقرار نہ ہو، تو اس وقت تک انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر کئی ایسے عظیم شخصیات کہ جن نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی، بڑی عظیم شخصیات، تو ان کے بارے میں علماء نے یہی کلام کیا کہ کچھ تو وہ تھے کہ جن نے زبان سے بڑا اقرار تو کر لیا تھا پر دل میں ان کی تصدیق کے جو ہے نا وہ کلمات نہیں تھے، اور اسی طریقے سے کئی ایسے جو دل سے تو مصدق تھے، دل سے وہ تصدیق کرتے تھے، وہ اسلام کے عظمت کے قائل تھے، اسلام کے رفعت کے قائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے قائل تھے، لیکن یہ کہ وہ بظاہر اپنی زبان سے کہہ کیوں نہیں پا رہے تھے؟ اس وجہ سے کہا کہ اگر ہم زبان سے کلمہ کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قوم کے لوگ ہمیں عار دلائیں، قوم کے لوگ یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہے وہ ڈر گئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر گواہی کے ساتھ معتبر ہے کہ اقرار باللسان ہو اور تصدیق قلبی ہو، اور تصدیق، اور اس کے بعد تصدیق عمل بالجوارح، یہ تیسرا جو رکن ہے وہ یعنی اپنے اعضاء سے اس کا کام کرنا ہے۔ اب اگر انسان زبان سے اقرار کرے تو یہ تو اسلام ہے، اور دل سے تصدیق کرے تو یہ ایمان ہے۔
یہ بڑی اہم بات ہو گئی. بالکل صحیح. یعنی ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے. بالکل صحیح. یعنی ایک مومن ہے اور ایک مسلم ہے. یعنی مومن اور مل فرق بین المسلم والمؤمن، کہ مسلم اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے. تو فرمایا کہ جو ظاہری انقیاد کرے، جو ظاہری اتباع کرے تو اسے مسلم کہا گیا، اور جو دل سے تصدیق کر دے اور دل سے مانے تو اسے مومن کہا گیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ مومن جو زیادہ معتبر ہے، افضل ہے، یا مسلم زیادہ افضل ہے. تو فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ مسلم سے زیادہ افضل ہے. ہر مومن مسلم ہے، پر ہر مسلم مومن نہیں ہے. بالکل ایسا. یعنی کہ ایک مومن جو ہے وہ اس کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. مسلمان تو میرے جیسا بھی صرف جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی مسلمان ہی ہوگا، تو ادھر تھوڑا سا برتر اور معتبر ہو جاتا ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم جناب پروفیسر سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ سے اس حوالے سے بات کریں گے، کلمے کی گواہی کے حوالے سے، کہ کیا صرف زبان سے کہہ دینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ مطلب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ جو پہلا انسان مطلب ایمان لانے سے پہلے والے انسان اور اس کلمہ کہنے کے بعد والے انسان کا وہ جو فرق ہے، کیا وہ مٹ جاتا ہے؟ سب ایک عین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ آج علامہ اسرائیل نعمانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے اسلامک اسکالر جو مہمان ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ. آپ وہی سوال جو ارکان اسلام کا جو دین اسلام کا پہلا رکن ہے، پہلا ستون، ایمان کی گواہی، کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں جو کلمے کی شکل میں ہے میرا خیال. تو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے، اس سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دماغ میں علامہ اقبال کا شعر آ رہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ. تو عقیدہ توحید جو ہے وہ عمل مانگتا ہے. یہ سارا عملی عقیدہ ہے. عقیدہ توحید عمل ہی عمل ہے، اور ہر مصیبت اور ہر مشکل کے لیے شافی دوا ہے عقیدہ توحید. اور شروع سے لے کر آخر تک پوری کائنات کی انسانی پورے سلسلے کو، مطلب علم الانسان کو پڑھیے تو ہر مذہب جو بھی آیا، جو بھی نبی لایا، لا الہ الا اللہ موجود تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ بنیاد ہے انسان کی. اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی الہ، کوئی معبود ہرگز نہیں ہے سوائے خدا کے. یہ جو اللہ کی سختی ہے، جو توانائی ہے، یوں سمجھیے کہ اردو ڈکشنری میں عربی کا ترجمہ جو ہے وہ بہت کم چیزیں بعین ہی آ سکتی ہے. اس لیے قرآن کے ترجمے میں بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، کیونکہ عربی کو بعین ہی اردو میں اتارنا مشکل ہے. اب یہ ہرگز اگر 100 مرتبہ کہیں ہرگز جو سختی اور جو توانائی ملے گی اتنا ہے لفظ اللہ. اتنا سختی سے، یعنی ہر خدا کا انکار. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ہیرو ہے توحید کا تاریخ میں وہ حضرت ابراہیم ہے، جنہوں نے ہر قسم کا خدا کے برابر جو اٹھا ان سب چیزوں کو ختم کیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. وہ عشق کیا تھا؟ وہ عشق خدا تھا، عقیدہ توحید تھا. عقیدہ توحید میں فہیم بھائی انسان کے اندر سے 2 چیزیں ہیں جو اس کو ہمیشہ اس کا سر جھکاتی ہیں یا اس کو زندگی میں ہمیشہ ٹھوکریں کھلاتی ہیں. ایک لالچ اور ایک خوف. خوف میں انسان ذلیل ہوتا ہے اور دوسرا لالچ اسے لے ڈوبتا ہے. لیکن عقیدہ توحید کا ثمر یہ ہے کہ جو انسان عقیدہ توحید پہ اللہ الہ الا اللہ کی اس توانائی کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ نہ کسی کائنات کے کسی بڑے سے بڑے لالچ میں آتا ہے، نہ کسی بڑے بڑے خوف سے خوف زدہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم آگ جلتی ہوئی آگ میں کیوں کودے؟ عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا کہ معلوم تھا کہ آگ جلانے والا چھوٹا ہے،
آگ بجھانے والا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ توحید کی وہ سختی جو ہے یہ مسلسل چلی آ رہی ہے، مسلسل نسلوں میں بتایا جاتا ہے کہ اور جگہ جگہ پر سجدہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی دروازہ ہو اور جو اتنا مضبوط ہو اور اتنا شافی ہو اور اتنا مکمل ہو۔ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی جس نے بھی خوف اور لالچ کے خلاف جنگ کی، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، مولا علی نے جتنی بھی جنگیں لگڑی لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود ہمارا ملک بھی لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس پر پوری کائنات کے انسانوں کی عظمتیں پوشیدہ ہیں، عزتیں پوشیدہ ہیں اور بندگی پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس حوالے سے تو جو ایمان کی گواہی ہے یہ تو صرف ایک خدا پہ یقین جو ہے اس کا مطلب صرف یہی ہے۔ لیکن زبان کے حوالے سے وہ میں نے پہلے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا، قرآن میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، زبان سے کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، نہیں میں وہی کہتا کہ صرف خدا پہ یقین ایمان کی گواہی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہر شریعت جو بھی آتی رہی وہ آگے اس نبی کی ساتھ گواہی، جس طرح میں عجیب ہے کہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے ایمان کے، پچھلے رسولوں پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، یہ ایک ہم آہنگی ہے انسانی رشتوں کی۔ خدا شروع دن سے آج تک لوگوں کو ایک ہی لڑی میں پرونا چاہ رہا ہے، تو وہ تمام انبیاء پر ایمان، تمام کتب پر ایمان، یہ ایمان کے حصے ہیں۔ اور میں حیران ہوتی ہوں کہ فاطمہ بنت اسد جب کعبہ میں گئی ہیں تو سب سے پہلے کہا ہے خدا میں تیرے پچھلے تمام نبیوں پر یقین رکھتی ہوں اور میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، حالانکہ ابھی قرآن نہیں اترا۔ تو یہ عقیدے میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کو اس کے تمام انبیاء پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کو اپنا الہ ماننا ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور دین اسلام جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہی دین ہے جو ہمیشہ ما آتا شرع رہا۔ لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، ایک ہی شریعت تھی جو ہم نے نوح کو وصیت کی، جو آپ پر وحی کی، جو ہم نے عیسیٰ کو دی، جو ہم نے موسیٰ کو دی۔ بس قرآن کی اپ گریڈ آیت ہوتی ہے۔ رہی اور پھر ہاں، اسلام ما شرع لکم، وہی شرع تھی، وہی راستہ تھا۔ ایسے ہی ہے، ایسے بالکل صحیح۔ علامہ اسرائیل نعمانی صاحب، اچھا تو کس طرح صرف جملہ ادا کر دینے سے، گواہی دے دینے سے، کہہ دینے سے مطلب اتنی طاقت کیسے آ جاتی ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے اور آپ ایک پہلے مسلمان اور پھر مومن کے راستے پہ چل پڑتے ہیں؟ اللہ رب کریم نے کلمہ توحید کی بڑی برکات رکھی ہیں، اور اگرچہ یہ بظاہر لفظوں کے اعتبار سے تو انتہائی کم لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن اس کے معنی کی جو جامعیت ہے معنوی اعتبار سے یہ بہت زیادہ ابواب کو، یہ بابوں کو جو ہے یہ محیط ہے۔ کلمہ توحید کے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ رب کریم نے جو زمانے ماضی کے اندر جس کے بھی معاملات تھے اللہ رب کریم نے سب ختم فرما دیے۔ تو یہ اللہ کا اپنے بندے کے اوپر ایک رحم ہے اور ایک محض ایک فضل ہے کہ یہ کلمہ کہہ دینے سے، اسلام میں داخل ہو لینے سے اور اقرار باللہ کر لینے سے جو معاصی ہیں یہ زمانے ماضی کے، اللہ رب کریم سب کو ختم فرما دیتا ہے۔ اب اعتبار اس کے مسلم ہونے کا ہوگا، اور کوئی شخص کے اوپر نہ کوئی تانا دے سکتا ہے، نہ اس کو اس کی زمانے ماضی کی یاد دلا سکتا ہے۔ ورنہ کئی صحابہ اور کئی افراد کہ جو اس سے قبل اسلام لانے سے پہلے تو کیسی ان کی زندگیاں تھیں، اور جو ہے نا وہ عرب کے معاشرے کے اندر اور اسلامی دشمنی میں اور بہت سارے معاملات کے اندر تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اتنا ان کو عزت دی گئی۔ اب ایک مثال دے، اور حضرت ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، یعنی ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرمہ ابن ابی جہل، حالانکہ اسلام کی مخالف ابو جہل سے کتنا بڑا دشمن اسلام کا، دشمن اسلام اور دشمن دین اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جب اکرمہ ابن ابی جہل ایمان لایا تو اللہ کے محبوب نے اسے وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دو افراد کے لیے آپ بذات خود کھڑے ہوئے ان کے احترام میں۔ ایک، جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت بدود رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرماتے کہ فدا کا ابی، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ کا ترانہ یہ تھا کہ اگر حضور کی بارگاہ میں آتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن سرکار حضرت فاطمہ سے فرما رہے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، ایک ان کے لیے، ان کے احترام کے لیے۔ اور دوسرا اکرمہ ابن ابی جہل، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب اکرمہ ابن ابی جہل ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں،
آپ وسلم کی بارگاہ میں کاشان نبوت میں حاضر ہو رہے اسلام لانے کے بعد، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اسلام اتنی عزت اور اتنا مقام دے دیتا ہے۔ اب بات یہ کہ جب کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب ظاہر بات ہے وہ قابل عزت بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب کسی شخص کو یہ مجال نہیں کہ اس سے یہ کہے کہ آپ نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا، یا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو متمول کرنے کے لیے، یا اسلام کی آڑ لینے کے لیے آپ نے اس کلمے کو قبول کیا، ایسا کچھ نہیں۔ مشکات کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ یعنی کہ اس طرح کا شک کرنا وہ بالکل غلط بالکل ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اور اس طریقے سے شک کرنے والے کا ایمان خود جو ہے وہ خراب ہونے کا بہت قوی اندیشہ ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت اسامہ ابن زید ایک لڑائی میں جو ہے ایک کافر کے مقابلے میں آئے، تو آپ نے کافر کو مغلوب کر دیا، آپ اس کے اوپر غالب آ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار اپنی نیام سے باہر نکالی، اور قریب تھا کہ آپ اس کافر کی گردن جو ہے اس کے سر سے جو ہے وہ اتار دیتے، تو اس کافر نے اسی لمحہ اسی موقع پر کہا لا الہ الا اللہ، تو حضرت اسامہ ابن زید نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت اسامہ کو پھر بھی خلش تھی، کہ اضطراب تھا کہ اس کنڈیشن کے اندر ایک شخص نے جو کلمہ پڑھا، اور ان کا تو یہ گمان تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میری تلوار سے اور مجھ سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تو حضرت اسامہ کا اپنے گمان تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ایک شخص نے اس طریقے سے کلمہ پڑھا، لیکن وہ عین میری تلوار کے نیچے تھا، لیکن میں نے فوراً اس کا فیصلہ کر دیا، تو یا رسول اللہ کہ میں نے یہ کام میں نے صحیح کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِي، کیا تم نے اس کے دل کو چیرا تھا کہ اس نے کلمہ تمہارے خوف سے پڑھا تھا یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھ لیا تھا؟ تو کلمہ جس کنڈیشن کے اندر بھی پڑھا جائے، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، خوف کے عالم میں ہو یا امن کے عالم میں ہو، تو کلمے کا اعتبار کیا جائے گا، مومن کا اعتبار کیا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو فہیم بھائی کوئی حق نہیں کہ اس شخص نے جو نا یعنی اپنے آپ کو مالدار کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اس نے کلمے کو پڑھ لیا، تو انما الاعتبار بالظواہر، یعنی ظاہر کا اعتبار شریعت کے اندر، واللہ یعلم ویتولی السرائر، اور دلوں کی جو بھید ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اس کے آپ اور میں مکلف نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں صرف اپنے گمان کو اچھا رکھنا ہے۔ بالکل صحیح جناب۔ یہ تو ہو گیا ایمان کی گواہی کے حوالے سے، اور ایمان کی گواہی کے بعد جو پہلا رکن، مطلب اس کے بعد جو رکن ہے سب سے اہم، وہ ہے نماز۔ اور نماز کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ کچھ بیان کیجئے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں چھوٹ مل جاتی ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور ایون یہ ایمان کی گواہی کی جو ہے اس کی بھی چھوٹ آپ کو مل جاتی ہے اگر حالات ایسے ہوں، آپ کو چھپانا ہو۔ جس طرح بھی وقفے میں آپ بتا رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چھپائے رکھا کافی عرصے تک، جو کہ جائز تھا۔ نماز کے حوالے سے کچھ کہیں بھی جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں ملتی ہے۔ طبیعت خراب ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور خراب ہے لیٹ کے پڑھ لو، اور خراب ہے اشارے سے پڑھ لو، ہے نا۔ تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اصول دین کو، ہمارے ہاں اصول دین توحید، عدل یعنی خدا عادل ہے دلیل کے ساتھ، نبوت، امامت اور قیامت، یہ اصول دین ہے، یہ عقائد ہیں۔ ان عقائد کے بعد اعمال شروع ہوتے ہیں۔ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں خدا کے ہاں، وگرنہ تو عبادتیں اور بھی لوگ کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ عبادت، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی جو ہے وہ عبادت، جو بندگی ہے وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کیا کیا ہے دوبارہ سے بتائیے گا ایک دفعہ؟ عقائد، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد عدل، خدا عادل ہے، وہ کسی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ خراب سلوک کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ عین عمل کے اس میں اس کا احسان بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد امامت ہے، اور اس کے بعد قیامت ہے۔ یہ 5 عقائد اصول دین کہلاتے ہیں جو دلیل پر قائم کیے جاتے ہیں، اپنی اپنی دلائل ہوتے ہیں سب کے پاس۔ امامت پر ہر کسی کی دلیل ہے، اگر میں علی کو اپنا امام مانتی ہوں تو میرے پاس دلیل ہے کہ علی کیوں میرا امام ہے۔ اسی طرح اگر جناب کا حضرت ابو حنیفہ یا اپنے امام مالک کو فالو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی دلیل، امامت سب کے ہاں ہے، امامت، اس کے بعد قیامت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں آفٹر لائف پہ جو یقین ہے اس کی بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ریلیجنز میں ہے یہ تو اسلام، عقیدہ آخرت کے بغیر تو اعمال کا کوئی سلسلہ نہیں رہتا نا، کہ جب آگے کہیں کوئی سزا و جزا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس لیے کام کر رہے ہیں؟ تو یہ تو سب سے واجب ترین، اس کو عقیدہ معاد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ معاد کے بعد یہ عقیدے دلیلوں پر قائم کر کے مومن اس کے بعد پھر عمل کی دنیا میں آتا ہے۔ عمل کی دنیا میں جو سب سے اولیت ہے وہ نماز کو ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کا معراج ہے۔ خوبصورت ہے فہیم بھائی کہ کوئی معشوق آپ کو پکارے،
فتوبو الی بارکم، تم کب توبہ کر کے میری طرف لوٹو گے؟ دن میں 5 مرتبہ وہ معشوق بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کس عاشقانہ وارفتگی سے خدا اپنی طرف بلاتا ہے، اب آ جا، تو آ جا۔ اور کون ہے ایسا بے دل آدمی کہ جو اتنی خوبصورت عاشقانہ پکار کو، وہ اگر آپ بلال کی زبان سے سنیں، ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ہمارے جو مطلب مؤذن ہیں وہ اس خلوص سے آ رہی ہیں، اس لیے لوگ کھنچتے نہیں ہیں، وگرنہ حضرت بلال جب یہ عاشقانہ سخن دہراتے تھے خدا کے تو لوگ پاگلوں کی طرح بغیر جوتے پہنے ننگے پاؤں دوڑتے تھے نماز خانے کی طرف، مسجد کی طرف۔ تو یہ سب سے پہلے تو عاشقانہ طور پر خدا اپنی طرف طلب کرتا ہے کہ تو میری طرف آ، میرے گھر آ، اور اگر تو نہیں آنا چاہتا تو تو مجھے اپنے گھر بلا لے۔ ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس ملاقات کے لیے جو مومن کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تازہ دم کرتا ہے وضو کے ذریعے، وہ شاداب کرتا ہے اپنے آپ کو، سرسبز کرتا ہے تازہ دم ہو کر پوری توانائی کے ساتھ آ کر ایک عاشقانہ جملے سے جو ابتدا نماز کی ہوتی ہے نا فہیم بھائی، کہ قربتاً الی اللہ، میں اللہ کے قرب چاہتا ہوں۔ یہ عشق کا سب سے یوں سمجھیے کہ نقطہ عروج ہے جب قرب کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ قرب وہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ قرب وہ تو من شدی من تو شدم، حق حتیٰ نگویت پھس ازی من دیگرم تو دیگری، فنا فی اللہ ہونے کی، کہ میں تمہارے قرب، تمہارے قریب ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ عشق کی پہلی منزل اور سیڑھی ہے نماز کی۔ اس کے بعد پھر معراج۔ اگر عشق کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ بھی بڑی دور ہے، خالی پیار اور محبت کے بعد عشق کی تو منزل ہی اپنی ہی الگ ہے، پھر اس کی پہلی اتنا بڑا دعویٰ ہم کرتے ہیں مگر 2 منٹ میں ہماری سوچیں کہیں اور پھر رہی ہوتی ہیں، اور خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تو نے تو مجھے کہا تھا میں تیرے قرب چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ میں بالکل، آپ یہیں سے شروع کریے گا، اللہ تعالیٰ کے قرب پہ ہم جو ہے نا یہ یہاں پہ بات کو ذرا وقفہ لے رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم ارکان اسلام کی اہمیت کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے مہمانوں سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ایک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ اسرائیل نعمانی صاحب، جن سے ابھی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اور وقفے سے پہلے ایکچولی ہم سیدہ معصومہ شہرازی صاحبہ سے بات کر رہے تھے، وہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بیان فرما رہی تھیں، پھر ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا پڑ گیا، اور ابھی ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا ہے جناب الماس اختر صاحبہ نے، جو کہ نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیں گی آج کے ہماری اس محفل میں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں الماس؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صاحبہ، آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کر رہی تھی کہ عشق کی پہلی منزل ہے قرب، تو میں چاہتا ہوں یہیں سے آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی، قرب کے حوالے سے خدا خود جو اظہار فرماتا ہے قرآن میں، فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر، اپنا ذکر کروانے کے لیے میں نے تم پر نماز واجب کی، تاکہ تم کبھی غفلت میں پڑھ کر یہ بھول نہ جاؤ، اپنی دنیا کی نیرنگیوں میں کھو کر مجھے نہ بھول جاؤ۔ 2 دن ہم یاد ہی نہ کرتے اگر نماز کا باقاعدہ کوئی وقت ملاقات معین نہ ہوتا تو۔ وقت ملاقات خدا نے معین کیا ہے اور پیش ہم نے ہونا ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ نماز میں یوں سمجھیے کہ جس طرح ہوائی جہاز، اکثر سب لوگ بیٹھے ہوں گے، معلوم ہوگا کہ جہاز جب آسمانوں کی طرف، رفتوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پہیوں کو زمین سے اٹھا لیتا ہے۔ آپ بھی جب نماز کے لیے قربت کی نیت کریں اور اپنی اڑان کو آسمان اور عرش کی طرف، اپنی نفسی اڑانوں کو آسمان کی طرف چلیں تو پھر آپ اپنی پاؤں زمین سے اٹھا لیں، وہ ساری خواہشیں، وہ ساری امیدیں، وہ ساری سوچیں، وہ سب وہیں چھوڑ دیں اور آپ اڑنا شروع کریں اپنے مستقر کی طرف،
اپنی بلندی کی طرف، اپنی رفت کی طرف، اور بالکل اس طرح سے جائیں کہ جس طرح مولا علی کے پاؤں میں تیر تھا اور تکلیف کی وجہ سے نکلواتے نہیں تھے، تو رسول خدا نے فرمایا علی جب نماز میں ہو تو اس وقت کھینچ لینا، علی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ اس عالم استغراق میں ہوگا، اس عالم عشق میں ہوگا، اس عالم کشف میں ہوگا جہاں عشق عاشقوں پر سوائے محبوب کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. جس طرح حضرت یوسف کے سامنے زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تو معلوم نہیں ہوا تھا. تو یہ وہی والی کیفیت ہے کہ وہ یوسف کو خلق کرنے والا. جیسے زلیخا نے کہا تھا نا، جب حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اے زلیخا کیا اب میرا وہ عشق نہیں ہے کہ تم مجھے واپس رد کر رہی ہو، تو اس نے کہا تھا کہ جس نے تیرے عشق کا دروازہ، تیرے وصل کا دروازہ کھولا ہے نا، وہ تم سے 1000 درجے زیادہ حسین ہے، اب میں اس سے عشق کرتی ہوں. واہ 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 واہ. تو یہ نماز جو ہے اس میں رکوع و سجود بھی عاشقانہ ادائیں ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب 2 سجدے اس لیے اللہ نے واجب کیے ہیں کہ پہلے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو گویا آپ یہ سوچ کر جائیں کہ میں اس مٹی سے بنا ہوں. پھر اس کے بعد وہاں جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس مٹی سے خدا نے مجھے پیدا کیا. پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، میں دوبارہ اسی مٹی میں جاؤں گا. اور پھر جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ خدا پھر مجھے ایک دن اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا. اور رکوع کے بارے میں یہ عرفاء کا یہ قول ہے کہ اپنے سر کو مومن جھکا کر مطلب رکوع میں جب جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سر تیرے لیے حاضر ہے، تو چاہے تو کاٹ، چاہے تو اس کو باقی رکھ، یہ سر تیرا ہے. اسی طرح یہ ساری ادائیں ہیں. حالت قیام میں سیدھا کھڑے ہو کے اپنے خدا کے سامنے عشق کے سخن دہرا کر یہ بتانا ہے کہ ہم تیرے لیے کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر. اور یہ عاشقانہ سلسلہ ہے، پورا عشق ہی عشق ہے. نماز محبت ہی محبت ہے. اور چند لمحوں کا وہ قرب کہ جس میں آپ سب کچھ لے کر اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ 4-5 گھنٹے کے لیے اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر اپنے عشق عاشق معشوق حقیقی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، جس طرح ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ تو عشق ہے، تو اس عشق کو حاصل کرنے کے لیے مطلب کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے؟ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں مطلب ایسے اور خیالات ہمیں ادھر ادھر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس جس منزل کی جس سطح کی آپا بات کر رہی ہیں اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ابھی جو تفصیل انہوں نے گفتگو اس حوالے سے کی یہ نماز عشق کے حوالے سے، تو یقیناً ایک بہت بڑے عرفاء کے وہ مقام ہے، ایک منزل ہے عرفاء کی. اور جس طریقے سے ایک جو حفظ مراتب کے اعتبار سے کچھ درجات ہیں بندوں کے درمیان، ایک عام بندہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے مومن بنتا ہے، مومن سے پھر اس کے اوپر کے مقامات کو چلا جاتا ہے. تو بہت اونچے لیول کی ایک معراج کی بات کر رہے تھے، بہت اوپر سے، یعنی سمجھ لیں اوپر کی سطح کی بات کر رہی تھی. ہم بنیاد سے ہم تھوڑا سا یوں لکھتے کہ عبادت میں یہ نماز کیا ہے، وہ ایک عبادت ہے. یعنی اللہ رب کریم نے اپنی عبادات کی مختلف شکلیں اللہ رب کریم نے بندوں کو عطا فرمائی. ایک تو عبادت کی شکل یہ ہے کہ آپ قیام میں، سجدے کے عالم میں اور اس رکوع کے عالم میں اور تحیات کی حالت میں اللہ رب کریم کو آپ اس کی خوشنودی، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. ایک یہ کہ آپ نہ کھائے نہ پیے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کھانا پینا اور جماع یہ تمام چیزوں سے آپ کو اللہ رب کریم نے منع فرما دیا. ایک اس کی دوسری شکل ہے. تیسرا یہ کہ آپ اپنے کچھ آپ کے پاس پیسے ہے، روپیہ ہے، کچھ خرچہ ہے وغیرہ، آپ فقراء کی مدد کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، دستگیری فرمائیے، بھی ایک عبادت کی ایک شکل ہے. اسی طریقے سے مختلف یہ شکلیں ہیں. لیکن نماز جو ہے نا ایک اتنی جامع شکل ایک عبادت کی، اس لیے کہ دین اسلام میں اگر تصور صلاۃ نہیں تو دین پھر کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جس خالق حقیقی نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ رب کریم نے ہمیں نیز سے ہمیں وجود میں لے آیا، تو ضروری ہے کہ جتنی نعمتیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی، تو کیا میرے لیے ضرور نہیں ہے کہ میں اپنے اس معبود حقیقی کی احسانوں کا جو ہے وہ بدلہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کم سے کم اپنے سجدہ شکر کو اور اپنے اس ماتے کو، جبین نیاز کو جو ہے نا وہ اس جبین کو زمین کے اوپر رکھتے ہوئے اس اللہ رب کریم کی عبادت نہ کر لوں. تو یہ ایک جامع، یہ تو بنیادی چیز ہے کہ نماز، یہ صلاۃ. فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے. یعنی وہ یہ نا کہ تیری معراج کہ تو عرش عظیم تک پہنچے. یا رسول اللہ، آپ کے معراج یہ ہے کہ آپ عرش سے بھی آگے چلے گئے، میری معراج کا میں آپ کے قدم تک پہنچا. تو یہ کہ حضور کی ایک تو حسنات الابرار سیئات المقربین، ان مقرب لوگوں کے اور ان ابرار لوگوں کے جو اعمال تھے، اگر ان کے اعمال پر آپ غور کریں اور ہم اپنے اعمال دیکھیں تو ان کی جو خطائیں تھیں، ہماری جو ٹاپ لیول کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کی خطائیں شمار ہوتی ہیں. یعنی ان کا جو مقام تھا. تو بات چل رہی تھی نماز کی بنیادی. اور پھر حدیث شریف کے اندر جو حدیث جبریل کے اندر ہے، جو نماز عشق کی بات ہو رہی تھی، بڑا اچھا ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل نے عرض کیا رسول اللہ الاحسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، ان تعبد اللہ کانک تراہ،
اے جبریل یعنی اللہ کی تو ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر ایسے عقیدے کے ساتھ اور ایسے نظریے کے ساتھ کہ گویا کہ تو اللہ رب کریم کا دیدار کر رہا ہے, اس جلوہ حقیقی کے حسن میں اور اس کی جو نا اس کی لذتوں میں جو ہے وہ تم گم ہو, مستغرق ہو. فرمائے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر کم از کم تم اس سے نہیں دیکھ رہے ہو تو رب کریم اور میرا رب غفیر غفور وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب کریم تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مشہور قول ہے, فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے اور اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں, اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں اللہ رب کریم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں, تو فرمایا کہ وہ نماز میں کھڑا ہو. وہ کیا کرے؟ نماز میں کھڑا ہو. تو گویا کہ نماز میں کھڑا ہونا اللہ رب کریم سے مناجات کا ایک بہترین طریقہ ہے, یعنی اللہ رب کریم سے کلام کا. اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے کہ تم سے کلام کرنا چاہیں, یہ تو اگر اللہ چاہے کہ تم سے کلام کریں, تو فرمایا کہ تم تلاوت کرو. انسان جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے گویا کہ اس کا رب جو ہے نا اس سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ مکالمہ فرماتا ہے, اس سے گفتگو کرتا ہے میرے رب کریم. تو نماز کی یہ کنڈیشن جو ایک لقائے عبد کے لیے یا رحمان اور بندے کے بیچ, اور ایک کلمات کا نام ہے اور ایک تصور کا نام ہے اور ایک بندے کی عاجزی کا نام ہے, اس بارگاہ سمدیت میں اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کو پیش کرنے کا کہ رب کریم تیری بارگاہ میں اس کو پیش کرنے کے لیے میں لایا ہوں. تو اس میں جتنا خلوص ہوگا اور جتنی عاجزی اور انکساری ہوگی اور جتنا اس کا انقیاد ہوگا, اتنی اللہ رب کریم کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ محبوب ہوگی. اس لیے کہ نماز جو ہے نا وہ دین کی بنیادی ستون ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں انسان کا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بڑے ایک تفصیل سے جو ہے وہ علامہ صاحب نے بیان کیا ہے, اور معصومہ شیرازی صاحبہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے بیان کیا. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے ہم واپس آئیں گے تو ہم الماس اختر صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل کریں, اور اس کے بعد پھر ہم جو ارکان اسلام کے بقیہ ارکان ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے, جن میں روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. تو یہ خزانہ میرے حسین کا ہے, یہ خزانہ. اور یہ زمین کیا ہے سارے عالم میں, یہ زمین کیا جانا میرے حسین کا ہے, آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے. اور دل والی کے ساتھ اللہ کی دل والی کے ساتھ اللہ کی پر دلانا میرے حسین کا ہے, پر دلانا پر دلانا میرے حسین کا ہے. اور جس کے سائے میں کائنات بنی
جس کے سائے میں کائنات بنی، ایسا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور کاش کہنے لگے یہ لوگ مجھے کاش کہنے لگے یہ لوگ مجھے کہ تو دیوانہ میرے حسین کا ہے، تو دیوانہ ہاں ہاں تو دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ اور ہے اگر منکر نماز کوئی، ہے اگر منکر نماز کوئی، بھول جانا میرے حسین کا ہے، بھول جانا میرے حسین کا ہے۔ دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ یہ خزانہ میرے حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل ٹھکانہ میرے حسین کا، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ الماس اختر صاحبہ۔ اور ہم ارکان اسلام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ میرے مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب اور پروفیسر سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ۔ وقفے سے پہلے تک ہم نے بات کی دین اسلام کے 2 ارکان کے حوالے سے، جس میں ایمان کی گواہی اور نماز کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، اور ابھی اسی طرح ایک اور بہت اہم ستون ہے، وہ ہے روزہ۔ تو روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ روزے کے حوالے سے ویسے ہم نے خاص طور پہ پروگرامز بھی کیے ہیں، مگر آج اس حوالے سے ارکان اسلام کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے پوچھ کے پھر ہم آگے زکوٰۃ کی طرف بڑھیں گے۔ جناب، روزے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والوں کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور پھر فرمایا کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور اللہ رب کریم نے اس تصور کو یعنی واضح کر دیا کہ انسان روزوں کو کوئی ایک الگ عبادت جو ہے وہ نہ دیکھیں کہ شاید کوئی ایک نئی چیز میرے لیے ہے اور ایک عبادت کی ایک نئی شکل ہے کہ جو مجھ سے پہلے پتہ نہیں کس کو ادا کرنے کا بڑا کیسے طریقہ ہوگا۔ تو اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ نئی شکل نہیں ہے بلکہ ہر شریعت میں روزے کا تصور رہا۔ جس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ نماز اور روزے کا جو تصور ہے نا وہ تمام ہی شرائع کے اندر رہا، لیکن ان کی کیفیات مختلف تھی۔ کسی میں 3 روزے تھے اور کسی میں 5 روزے اور کسی میں 10 اور کسی میں 40 وغیرہ مختلف، لیکن روزے بہرحال تھے، کہیں فرض اور کہیں نفل بھی ہو جناب سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں یعنی جو خود ساختہ مذاہب ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ہندو مذہب دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ دیگر مذاہب کو لے لیں تو ان میں بھی یہ روزوں کا تصور ہے، یعنی وہ بھی ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس پر تو اب جو ہے نا سائنس جو چیز واضح کر دے اور اس کو ثبوت تک پہنچا دے اور سائنس اس کا فائدہ دے پھر ہم جا کے اس کو لیتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کا فرمان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ہم لیتے نہیں ہیں، لیکن سائنس جب اس کے فوائد بتاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ ہے۔ سائنس کے بڑے بڑے ڈاکٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں 1 دن وہ فاقے سے رہیں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں وہ 1 دن فاقے سے رہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر جو نظام ہے، یہ جو انسان کا جو نظام ہے کھانے پینے کی جو نظام انہضام جو ہے
تو فرمایا کہ اس کو ایک دن آپ بھائی آپ فاقے میں رکھ کے یہ جتنے بھی آپ کے جو باڈیز کے اندر جو جتنے بھی آپ کے یہ اعضاء ہیں یہ آپ کے روزانہ جو چلتے ہیں، تو فرمایا اس کو تھوڑا سا ایک آرام دیں، تب ان کو آرام ملے گا، اور آرام کے بعد جب نئے سرے سے یہ کام شروع کریں گے تو اچھے طریقے سے وہ کام کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ہفتے میں ایک دن فاقہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ کئی ساری بیماریاں، کئی سارے مفاسد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج وہ سائنس کی بات کی تھی بڑے بڑے، اور تو شریعت میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے پر فرض کیے گئے۔ فرمایا کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، بھائی تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اب سوال فہیم عباس صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں روزے کا جو ہے نا وہ تقوی سے کیا تعلق ہے؟ تو میں کہتا ہوں بالکل تعلق ہے اور بہت ضروری ہے۔ انسان جب کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے سے اس کی جو نفس ہے نا وہ قوی ہوتی ہے، نفس کو قوا، اس کو توانائی ملتی ہے، اور انسان کا نفس جس قدر قوی ہوتا ہے اس قدر اس کی خواہشات جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں، اور خواہشات اس کی جو ہے نا وہ باہر آتی ہے، اور انسان ہر پھر جائز اور ناجائز کاموں کی طرف اور اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے انسان پھر ہر جگہ اور ہر مقام پر جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان جب اپنے نفس کو خالی رکھے، یعنی پیٹ خالی ہو، نفس کمزور ہو، تو خواہشات دم توڑ دیتی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جو ہے نا وہ طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، شادی کرنے، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ وہ نکاح فإنه اغض للبصر، نکاح اس کی نظر کو جھکا دے گا، نکاح جو ہے نا اس کی نظر جھکا دے گا، وأحسن للفرج، اور اس کے فرج کی حفاظت کرے گا، یعنی دیگر مواقع پر اگر اس کے فرج اگر وہ استعمال ہوتی ہے تو اس نکاح کی برکت سے اللہ رب کریم اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن لم يستطع، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کرنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اور اس کے پاس مہر نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے، نکاح کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ فإن له وجاء، اب دیکھو اہم بات، فرمایا کہ روزہ اس کی خواہشات کو توڑ دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی خواہشات نہیں ابھریں گی، اس کی خواہشات اس طرف نہیں، اس کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ نہیں ہوگا، اس کا ذہن بالکل ایک طرف ہوگا، اور جو ہے نا اپنے ایک زندگی کے اندر، ایک نارمل زندگی کے اندر رہے گا۔ لیکن جب پیٹ بھرا ہوگا اور معاملات ہوں گے تو ضابط انسان کے پھر ذہن اس طرف جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے جناب، تو یہ جو بنیادی فرمائے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تو بھائی وہ پرہیزگاری اس طور کے اوپر ملتی ہے کہ انسان کا جب نفس کمزور رہتا ہے تو پھر روحانیت اس کی جو ہے نا وہ غالب رہتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور روزہ کے حوالے سے واقعی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی بڑا اسے اپریشیٹ کرتی ہے اس عبادت کو، اور ایسا ہی ہے جو پورا سال ہم کھاتے پیتے ہیں بغیر وقت کے، اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل کے دور میں تو فاسٹ فوڈ اور پتہ نہیں گھی والے اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں، تو ہماری باڈی کو ایک ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے سب، تو اس کے لیے روزہ ایک اتنی بہترین پریکٹس ہے۔ وہ سارے لوگ خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹمک کے مسئلے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ایسیڈیٹی ہے اور یہ وہ، ان سارے مسائل کا حل جتنے طبیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ روزے کی شکل میں، اگر آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لیں، کم کھا کے اور روزہ افطار بھی کم کھا کے اگر کیا جائے تو آپ کے وہ سارے امراض آٹومیٹکلی ٹھیک ہونے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ کہتی ہے۔ آپ روزے کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گی آپا؟ بس یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، قوت ارادی، خدا ول پاور بڑھانے کے لیے انسان کے اندر ضبط، اپنے آپ کو روکنا، اپنی قوت ارادی کا عظمت جو ہے یہ روزے میں ہے۔ اور دوسرا یہ فہیم بھائی، جو یہ سال کے بعد یہ ایک مہینہ آتا ہے نا، ماہ خدا، اس میں خدا موسم تقوی کو برپا کر کے، باقاعدہ برپا کر کے پریکٹس کے ذریعے انسان کو دوبارہ اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ اور اس کے بعد 20 سال ہمارے ہاں یہی ہے کہ 20 دن کے بعد عادت چھوٹ جاتی ہے، چاہے سگریٹ نوشی کیوں نہ ہو، 20 دن اگر اس کو روکا جائے تو 20 دن کے بعد ایک عادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو پچھلی پرانی عادتیں ہوتی ہیں وہ موسم تقوی کو برپا کر کے خدا روک کر بری چیزوں سے 20 دن کی پریکٹس کے بعد جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرہ اب گزر رہا ہے، اس میں پھر وہ پھل کھاتا ہے اس ساری چیزوں کو۔ بالکل صحیح۔ تو آپ میں چاہوں گا کہ ذرا اس بارے میں اپنی بات مکمل کیجیے گا، ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے، مگر وقفے پہ جانے سے پہلے میں الماس سے درخواست کروں گا کہ وہ چند اشعار جو ہیں وہ پیش کرتی جائیں، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ موجود ہوں گے، اور آئندہ پھر الماس کو پھر کسی دن جو ہے وہ ہم تکلیف دیں گے، اور ان سے ذرا بہت ساری ہم نعتیں سنیں گے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرغب تو نیم ہے
سر مقتل پڑا ہوا، مرغب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہم ارکان اسلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی محفل سجائے ہوئے ہیں، جس میں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پروفیسر سیدہ معصومہ شرازی صاحبہ اور سیدہ الماس اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم ثنا خوانی کے اور نعت خوانی کے جو یہ میں کلام جو ہے وہ سنا رہی ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے روزہ کے حوالے سے، اسلام کا، دین اسلام کا ایک اہم ستون، اس بارے میں آپ بات کر رہی تھیں کہ میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ اسے کنٹینیو کیجئے اور پھر ہم زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے بات کریں۔ اصل میں انسان کی جو ہدایت ہے یا اس کی ترقی ہے، شعوری اور شعار کی ترقی، وہ قرآن میں پوشیدہ ہے، کیونکہ قرآن کتاب حکمت ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ تو اس کے لیے روزے، اس لیے روزوں کے بعد قرآن نہیں اتارا خدا نے قرآن کو اتارنے کے بعد پورا مہینہ موسم تقویٰ کا بنایا، تاکہ اور اس کے اندر بہار تقویٰ قرآن کی تلاوت ہے رمضان میں۔ تو یوں ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے روزے باقاعدہ برپا کر کے لوگوں کو گناہوں سے بچا کے پاکیزہ کر کے اس قرآن کی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے، تاکہ بہار قرآن کو یہ روزوں کا سبز موسم جو ہے وہ اپنے اندر اتار لے۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ ثواب تلاوت قرآن کا ہے۔ ابھی ہم آج 23ویں شب منا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی قرآن کے نزول کی رات زیادہ تر، مطلب زیادہ مستند لوگوں کے ہاں 23 شعبان ہمارے رمضان ہے۔ مطلب اس حوالے سے تھوڑی سی ایک سوال ہے میرا، وہ کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، کوئی ایک رات، تو یہ کچھ لوگ اسے بڑے مطلب شیورٹی کے ساتھ 27 رمضان کو مناتے ہیں۔ تو جب قرآن پاک یہ اس دن قرآن پاک مکمل ہوا، یا مطلب اچھا اگر مکمل ہوا تو وہ ڈیٹ کنفرم کیوں نہیں ہے؟ لوح محفوظ پہ، ہمارے ہاں تو لوح محفوظ پہ قرآن تھا، جو قرآن قلب محمد پہ اتار دیا گیا، صحیح۔ اور وقت کے آنے پر جیسے جیسے حالات بنتے گئے، آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، اللہ کے جو اوامر و نواہی تھے اور جو اصول تھے اور جو ضوابط تھے، وہ قرآن کی پورا صحیفہ قرآن رسول قلب محمد پہ اتر گیا۔ اس کے بعد جوں جوں حالات بنتے گئے تو خدا انہی اصول و ضوابط کے تحت آیتوں پہ آیتیں بھیجتا چلا گیا۔ سینہ نبوی جو ہے وہ مخزن قرآن ہے۔ تو جب وہ مکمل ہو گیا کسی ایک طاق رات کو، ٹھیک ہے، تو وہ اسے اترنا شروع ہوا نا، اترنا شروع ہوا، ٹھیک ہے، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، اوپر سے نیچے لائے، نزول کیا اس نے، یعنی اوپر سے نیچے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ویلیویبل نائٹ میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے۔ میں تو اس کی مزید وضاحت کر دوں، یہ جو ہمارے جو تصور ہے کہ قرآن مقدس جو اللہ رب کریم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، تو لیلۃ القدر کے اندر کامل قرآن نازل جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں آیا، یعنی اللہ رب کریم نے محفوظ سے بیت العزت کی طرف یک بارگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ منزل، یعنی یک بارگی اللہ رب کریم نے اسے اتار دیا، وہ لیلۃ القدر کی شب تھی۔ اور رہی بات قلب محمد پر، تو پھر بیت العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر پھر 23 سال کے اندر مصالح اور لوگوں کے جو بھی حوائج تھے اس کے مطابق اترتا رہا۔ تو لیلۃ القدر میں جو قرآن اترا ہے وہ تو نیچے نہیں آیا، بیت العزت تک وہ کامل ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر 23 سال کے عرصے میں پھر وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ تو یہ اس کے بارے میں، اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ہم بات کر رہے تھے روزہ کے حوالے سے۔ روزہ ایک بڑی بہترین ایک ایکسرسائز ہے، اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز کہ اگر اس کو ہم 30 دن مسلسل اگر اس طرح عبادت میں گزاریں، اور وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں یا وہ چیزیں جو ہم عام دنوں میں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو یہاں دوران روزے کی حالت میں ہمیں وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ بالکل نہیں کرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی وہ محبت اور قرب جس کی بات کر رہے تھے، جو آپ نے بیان بھی کیا نماز میں اور عبادت کے حوالے سے، تو وہی قرب ہوتا ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے، حضوری کا احساس ہوتا ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو خدا دیکھ رہا ہے، اور آپ کی باڈی ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کو پانی چاہیے اس وقت، اور آپ چھپ کر پی بھی سکتے ہیں، کس سے؟ لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پینا. اور کس کے لیے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. جناب فاطمہ الزہرا کا بڑا ہی عظیم الشان خطبے کے کچھ جملے ہیں جس میں آپ حکمت بیان فرماتی ہیں اوامر و نواہی کی. اس میں فرماتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو تکبر توڑنے کا ذریعہ قرار دیا، روزے کو اخلاص پیدا کرنے کا، خلوص پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا، حج کو دین کی مقاومت کے لیے، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں زیادتی کے لیے، اور جہاد کو دین کی عزت کے لیے واجب قرار دیا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز میں مکمل کر دیا نا سر. اگر نماز کو صرف تکبر توڑنے کے لیے، آپ کسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں کہ سجدہ مطلب ماتھا زمین پر ٹیک آپ کے لاشعور میں آپ کے تکبر ختم کرتا ہے، تکبر ختم ہو گیا. واہ واہ واہ. آتے ہیں جی ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنے کی جانب. تو علامہ صاحب، زکوٰۃ کا نظام وہ بلا شبہ ایک ایسا بہترین نظام ہے کہ اس سے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی نہ تو غریب رہ سکتا ہے اگر یہ صحیح طریقے سے رائج ہو. ہم سارے مسلمان اس نظام کو سمجھتے ہوں تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں. نہ کوئی بچہ ہمیں، یا نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان ہمیں فٹ پاتھ پہ سویا ہوا نظر آئے، نہ کوئی کھانے پینے کے لیے ایک لمبی قطاروں میں لوگ نظر آئیں. مطلب ایک زندگی بہترین ہو جائے نا. انسان کا خود کا بنایا ہوا یہ جو معاشی نظام جو ہے، جو ہمیں دوسرے ممالک میں نظر آتا ہے، جو انسان کا خود کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ بڑے اچھے اور بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں. ایک جو دنیا کا بہترین نظام، دنیا میں جو قدرت کی طرف سے آیا ہوا بہترین نظام موجود ہے، اس کا فائدہ شاید ہم لوگ ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں، چور ہیں ہم. جی ہاں جی ہاں، وہ واقعی اللہ کا ٹیکس ہے نا. کوئی چور راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ میرے سے تو زکوٰۃ بند ہی نہیں، مطلب ہے نا. تو پلیز بیان کیجیے اس حوالے سے. فہیم بھائی، اسلام کا تیسرا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ، اور یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس سے پہلے ہم نے نماز پہ بات کی، اور نماز کے ساتھ متصل اس کا زکوٰۃ کا ذکر. قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے 82 مقامات پر صریح الفاظوں کے ساتھ جہاں پر نماز کی بات کی وہیں پر زکوٰۃ کی. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی اللہ نے جہاں پر نماز کی بات فرمائی ساتھ میں زکوٰۃ کی. تو اس سے معلوم جس طریقے سے نماز کی اہمیت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے. یہ بات تو ایک بنیادی ہے. نماز جو ہے نا وہ ایک اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ایک انسان جو ہے نا اپنے اعضاء کے ذریعے اور اپنے وجود کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نا اپنے اموال کے ذریعے. لیکن بدقسمتی سے یہ کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اس میں نماز کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی کا جب معاملہ آتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا جب جو ہے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کے اندر بے انتہا تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں. کئی لوگ تو اس طرف آتے نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھو کہ کئی تعداد کے اندر ایک بڑی کثیر تعداد ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں. شاید لوگوں نے اپنے ذہن میں فرق کر دیا کہ شاید ہم عبادت کریں گے. یاد رکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف آپ نے جہاد فرمایا، اور آپ نے ایک لشکر بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سربراہی میں اپنے مقرر فرما دیا. تو جتنے بھی مانعین زکوٰۃ تھے، حالانکہ وہ لوگ کیا تھے، وہ نماز تو پڑھتے تھے، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، وہ اسلام لا چکے تھے، وہ نماز بھی پڑھ لیتے، اللہ کی توحید کو بھی جو ہے وہ اس کا اقرار کر رہے تھے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو تاریخ کے اوراق کے اندر، حدیث کے اندر جو ہے بالکل یہ واضح ہیں. فرمایا کہ واللہ لأقاتلن، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور بے ضرور قتال کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کیا. تو آپ نے ان لوگوں کا محاسبہ فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی سرکوبی فرمائی کہ جن لوگوں نے نماز میں اور زکوٰۃ میں ایک فرق رکھا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اگر اسلام کے، اگر پاکستان کے اندر یہ نظام زکوٰۃ اگر یہ رائج ہو جائے تو یقین جانا کہیں پر غربت نہیں رہے. تو آپ نے بالکل فہیم عباس صاحب بالکل صحیح فرمایا. اللہ کرے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اقتصادیات کو مضبوط، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر زکوٰۃ کے ذریعے، اگر ہمارے اللہ کرے ہمارے حکمران، کہ جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے جو ہے نا آپ ان سے اموال آپ لیجیے، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے، صدقۃ صدقے کے طور پر تطہرہم، انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے.
یعنی اللہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ خود حکم فرمایا، اور اللہ کرے اگر ہمارے یہاں حکمران ایسے ہو جائے کہ وہ ایسا نظام قائم کر دیں اس معاشرے کے اندر، باقی جو ان کے خود اپنے جو بنائے ہوئے قوانین بقول آپ کے کہ اس کے اندر تو بڑے اچھی طریقے سے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو نظام الہی ہے، جو ایک آفاقی نظام ہے اللہ رب کریم نے شریعت میں زکوٰۃ کے جو کہ نظام رکھا ہے، یقین جانیں اگر ہمارے حکمران اس کو رائج کرنے کے اوپر اگر وہ قائم ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی صاحب استطاعت ان سے اگر زکوٰۃ لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بیت المال میں یہ لوگ اگر زکوٰۃ دیں اور صحیح معنوں کے اندر ان کے مستحقین تک پہنچا دیں تو پاکستان کے اندر کہیں بھی غربت نظر نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ مدینہ ریاست مدینہ بولنا تو بہت زیادہ آسان ہے، لیکن تصور ریاست مدینہ کو قائم کرنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء نے جس طریقے سے قائم فرما دیا تھا کہ ایک ایسا بھی دور آیا تھا کہ جس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جو نا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، تو بھائی آپ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی روح کو اس کے حقیقی معنوں کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ اس کو قائم کیجیے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہوگا، ہر ایک کو اپنا ایک حصہ ملے گا، اور اللہ رب کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب کریم نے نظام صلاۃ کے ساتھ نظام زکوٰۃ کو بیان فرما کے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ خبرگیری کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، دستگیری کیجیے، کیونکہ اسلام جہاں روحانیت کی تعلیم دیتا ہے وہاں پر مادیت کے حوالے سے بات کرتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہتر طرق پر آپ سب آپ سلوک کریں تاکہ اس معاشرے کے اندر کا حسن اور ایک خوبصورتی اس معاشرے کے اندر واضح ہو جائے۔ برقرار ہے، بالکل صحیح، اور یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے کہ اس چیز کا یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہم، تو اس میں بالکل ہماری دولت میں ہمارے رزق میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ 40واں حصہ ہے 2.5% جو ہے تو ایسا نہیں کہ ہماری دولت 2.5% کم ہو گئی، وہ تو گارنٹی ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایک زکوٰۃ کا ایک بنیادی طور پہ ایک یقین ہے، اگر اس نظام پہ ہم یقین کریں گے تو پھر یہ سارے فوائد ہوں گے، ورنہ تو وہ ایمان کا بھی نقصان ہے اور آپ کی دولت کا بھی نقصان ہے، جو ویسے ہی نقصان میں اگر آپ نے اکٹھی کر لیے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ نقصان میں چلے گئے نا۔ تو ابھی کیونکہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ہمیں ایک مجھے کان میں آواز آ جائے گی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو اس سے پہلے کہ ہم اس طرح کی کوئی آواز آئے ہم حج کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی عید کے دنوں کے بعد مطلب یہ رمضان کے مہینے کے بعد حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور بہت سارے خوش نصیب پاکستانی، خوش نصیب ہمارے اپنے وہ شہروں میں رہنے والے ہمارے دوست احباب رشتہ دار، ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، تو ان کے لیے یا حج کے حوالے سے ایک دین کا ایک اہم ستون ہے، اس حوالے سے کیا بیان فرمائیں گی؟ یہ بالکل ایک سلسلہ ہے، عاشقانہ سلسلہ ہے، اللہ سے محبت کا، اللہ سے رشتوں کا، یہ سلسلے ہیں جن کو ہم نے بالکل اس کو عام سطح پر لے آ کر اپنی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وگرنہ جس طرح زکوٰۃ کہہ رہے تھے، دین کے 2 بنیادی ستون ہیں، ایک عبادت خدا اور ایک بندوں کے ساتھ محبت اور بندوں کی خدمت، انفاق فی سبیل اللہ یعنی خرچ کرنا، بندوں پر خرچ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہی 2 چہرے ہیں انسان کے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسانوں کے لیے، آپ کو پتہ کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، اور سخی کا ہاتھ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب یہ عاشقانہ سلسلہ ہے کہ آپ اپنے انسانوں سے محبت کریں، ان کے کام آئیں۔ پھر ہمارے یہاں زکوٰۃ کے علاوہ خمس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں خمس بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ سادات جو ہیں جو آل رسول ہیں وہ کسی غیر سید کی دیا ہوا صدقہ، یہ جو خیرات ہے اسی کے زمرے میں آتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ان پر لگ سکتی، کیونکہ وہ رسول کی اولاد ہے، اس لیے ان کے لیے پھر کون سا اکنامک سسٹم ہوگا؟ اگر ایک سید ہے جو غریب ہے، جس کو چاہیے تو کوئی سید موجود نہیں ہے اس کو دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، تو وہ کہاں سے لے گا؟ اس کے لیے پھر ایک خمس کا نظام ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ ائمہ کرام نے یہ ترتیب دیا ہے، یہ خمس کا یہ نظام پہلے مال غنیمت جو رسول اللہ کے پاس آتا تھا بغیر لڑے، جو مال غنیمت آتا تھا وہ رسول اللہ کے پاس جاتا تھا، اور اس میں سے آیت قرآنی بھی اتری کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ رسول کے قربا، اور اس کے بعد یہ مطلب آگے سلسلہ ہے کہ ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ ملتا تھا، جب رسول اللہ زندہ تھے تو ملتا تھا، لیکن جب آپ کی وفات ہوگی تو اس کے بعد یہ رائے رکھی گئی کہ چونکہ رسول نہیں رہے تو پھر یہ جو مطلب تقسیم ہوتا 5واں حصہ مال غنیمت میں سے یا مال فے میں سے جاتا تھا وہ اب نہیں جائے گا۔ لیکن جو موالیان اہل بیت تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹیکس کو دیں گے۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی روشنی میں کہ اللہ کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ ٹیکس اللہ بتا رہا ہے, کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے کہ اہل بیت رسول کے جو قربہ ہیں ان سے مودت کرو. تو مودت حق ہے سادات کا, وہ خمس کی صورت یعنی کہ میں یہ وہی ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ جو سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب میں جو ہے وہ آپ ادھر دیکھیں گے کہ کون وہ حقدار ہے. تو سید پہ اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو وہ پھر ان کے لیے کون سا نظام ہونا چاہیے؟ خیرات ہے, وہ رسول کی اولاد کو تو نہیں دی جا صحیح سکتی. بالکل صحیح. اچھا میں آپ کو آخری 2 سے 3 منٹ میں آپ کو دوں گا, اور اس میں آپ نے جو ہے وہ حج کے بارے میں تو بیان کیجئے کہ یہ اسلام کا ایک اہم ستون, اور پھر ہم سیدہ الماس اختر سے ہم کلام یہ سنیں گے. ستون بھی فہیم بھائی محبت اور پیار پر مبنی ہے, اللہ تعالیٰ سے عشق, اللہ تعالیٰ سے محبت پر. ایک سفر عشق ہے یوں سمجھیے. ایک انسان اپنے اس فانی گھر کو جس میں کچھ عرصے کے لیے وہ ہے اور اس کے بعد یہ گھر کسی اور کو منتقل ہو جائے گا, وہاں سے اپنے اصل گھر, اپنے خدا کے گھر کی طرف جاتا ہے. خدا کا گھر سارے انسانوں کا اپنا گھر ہے جو کبھی نہیں چینج ہوتا, اور وہ جب نکلتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, خالی ہاتھ نکلتا ہے. میقات کے مقام پر جب وہ نیت کرتا ہے تو وہ اپنے رنگ بھی ختم کر دیتا ہے, یعنی رنگین لباس اتار کے اپنے قبیلے کا جو پینٹ پہنتا ہے, شلوار پہنتا ہے, سب اتر جاتا ہے. سفید رنگ کا انسلا لباس, بے رنگ ہو جاتا ہے کہ خدا اب تو رنگ دے گا مجھے, جو چاہے مجھے رنگ دے. وہ ایک عارفانہ کلام ہے, مجھے رنگ دے, تو وہ رنگ خدا اب دے گا. اس کے بعد مومن مسلمان جو ہے وہ عشق کے سفر میں صرف ارادہ خدا کا اس میں ہے کہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے آپ, یہ اس کے آئینہ نہیں دیکھ ہاں نہیں دیکھ, کیوں نہیں دیکھنا؟ تاکہ آپ کو اپنی میں نظر نہ آئے, اپنا چہرہ نظر نہ آئے. اب چہرہ خدا کی طرف, وجہ اللہ کی طرف آپ کا روح ہے, وجہ ذوالجلال کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے. بالکل منع ہو گئی اس روح سے. آپ سوچیں نا ذرا, یہ محبت کے عشق کے سفر کو ذرا محسوس کریں کہ انسان جب جاتا ہے بے رنگ ہو جاتا ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس خدا کی طرف سیدھا رخ کرتا ہے, خدا کی طرف. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں, اب میں خود کچھ نہیں ہوں, اب صرف تو ہی تو ہے. اور عشق کی اڑان اڑتا ہے اسی کی طرف رخ کر کے. اور جب کعبہ میں پہنچتے تو آپ کو پتہ ہے کعبہ میں پھر قبلہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کعبہ کے گرد آپ نے چکر لگانے, اور ہمارے یہاں ادھر ادھر اگر چہرہ کیا طواف کے دوران تو آپ کا طواف جو ہے وہ وہی ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے اپنے ناک کی سیٹ پہ اپنے خدا کی طرف اپنے تصور کو لا کے پھر آپ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں, اور اڑان آپ کی اپنے خدا کی طرف ہے. پھر اس کے بعد جب آپ مختلف حج کی چیزیں مقام ابراہیم پہ پہنچتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ابراہیم محسوس کریں کہ میں اب ابراہیم ہوں, مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ابراہیم ہو گیا ہوں, اب اپنے خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے میرے لیے. اسی طرح صفا و مروہ کے گرد جب گھومتے ہیں تو پھر آپ حاجرہ ہو جاتے ہیں, جو تسلیم, ایثار, عشق, محبت میں اپنے خدا کے وہ سلسلہ. اس کے بعد شیطان کو جب آپ پتھر مارتے ہیں تو یہ عمل عام عمل نہیں ہے. اسماعیل جب بکرا ذبح کرتے ہیں وہاں یہ عام عمل نہیں, آپ اپنے دنیا کے اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں. وہاں پر اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دنیا کے اسماعیل کو ذبح کر دیا. بے شک اور بے شک بے شک. شیطان جو ہے وہ دنیا کی خواہشیں ہیں, ہم ان کو پتھر مار مار کر ختم کر رہے ہیں, اور تیری بندگی میں تیرے گھر پر, تیرے در پر حاضر ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے گھر حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بلائے, یہ دعا ہے ہماری. آپ سب مہمانوں کا بے حد شکریہ, تشریف لائے, اور ایک اچھی گفتگو رہی. یقیناً ٹیلی ویژن کے اس پار جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے آج کی گفتگو سے بہت ساری معلومات حاصل کی ہوں گی. الماس آپ سے درخواست ہے کہ چند اشعار آپ کے, اور پھر اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا میں. دوستو آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے فہیم عباس اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جی الماس. فقیروں کا بھی کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو
جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت